جب سے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے، اہل بیت کو تو تمام لوگوں نے چھوڑ ہی دیا ہے نا۔ آپ لوگ صرف نام کی حد تک ہیں اہل بیت کے، تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ 57 ملک ہیں اور مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں، مسلمان بات نہیں کر سکتے، مسلمان بول نہیں سکتے، مسلمان گنگے ہیں، مسلمان کی زبان کام نہیں کرتی۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ جو قتل کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں جنگ بند کرائیں۔ حملہ تو وہ خود کر رہے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں جنگ بند کرائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذہنیت بگڑ گئی ہے، سمجھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ سب کچھ اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر گئے تھے کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہر شخص دیکھے، میں اپنی جگہ دیکھوں، آپ دیکھیں، آپ اپنی جگہ دیکھیں کہ آیا قرآن کے ساتھ ہمارا تمسک ہے؟ کیا اہل بیت کے ساتھ 40,195 حدیثیں ہمارا تمسک ہے؟ کیا ہم اس میں ٹائم صرف کرتے ہیں؟ ہمارے بچے ماسٹر کر جاتے ہیں، ہمارے بچے سی اے کر جاتے ہیں، جی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ کیا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کیا قرآن مجید کو سمجھا ہے؟ کیا قرآن مجید آپ نے اس کو سمجھایا ہے؟ اللہ کہتا ہے سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میرا نام۔ جب بچہ پیدا ہو اذان دو تو سب سے پہلے اللہ اکبر، باقی چیزیں بعد میں۔ اقامت کا ہو تو اللہ اکبر۔ بچے کو جب پہلے لفظ سکھاؤ تو اللہ سکھاؤ۔ کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں۔ اذان اقامت کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک روٹین ہے، بنی ہوئی ہے، بیشید مسلمان ہم کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تو نہیں سکھاتے، ہم تو اور چیزیں ان کو سکھاتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ ہے کہ ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن برائے نام، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں تو برائے نام۔ اہل بیت کے ماننے کا فائدہ یہی ہے کہ ہماری انجمنیں چل رہی ہیں، ہمارے پیسے چل رہے ہیں، فیسیں چل رہی ہیں، لوگ چندہ دیتے ہیں، کھانے بڑے اچھے ملتے ہیں، پلاؤ مل جاتا ہے، زردہ مل جاتا ہے، لیکن قرآن سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ لذا جس سے ہمیں کچھ مل رہا ہے ہم اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، صرف کھانے پینے کی حد تک۔ جس سے کچھ بھی نہیں مل رہا وہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں خلوص کا انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو خلوص بھی ایک حد تک ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا محمد باقر صاحب، انہوں نے اپنے ایک شاگرد سید صاحب سے پوچھا، مولانا سید عبدالستار، یہ بھی پرانے زمانے میں میاں والی تھا، آج کل بکھر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ عبدالستار کیا کرتے ہو؟ جی تبلیغ کرتا ہوں۔ تو استاد صاحب مسکرائے، بزرگ آدمی تھے، سب سے پہلے بزرگ وہی تھے جنہوں نے علم کا سلسلہ شروع کیا، لیکن مدرسہ نہیں تھا، 2 کوٹھے تھے، ایک میں خود رہتے تھے، ایک میں 2-3 طالب علم رہتے تھے۔ مئی جد وڈی ایک ہوتی تھی، وہ ان کو روٹی دے دیتی تھی، 2-3 طالب علموں کو بھی، ان کو بھی ایک آدمی تھے روٹی دے دیتے تھے۔ باضابطہ مدرسہ نہیں تھا، سب بڑے بڑے علماء مہینہ 1.5 مہینہ وہاں رہے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں جی کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ۔ تو مولانا عبدالستار صاحب نے کہا، استاد صاحب میں کسی سے پیسے نہیں لیتا، کسی کے ہاں کھانا نہیں کھاتا، چنے بھنے ہوئے میرے پاس موجود ہوتے ہیں، خشک ٹکڑے میرے پاس موجود ہوتے ہیں، انہی کو میں پانی کے ساتھ کھا لیتا ہوں، میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے مبلغ کے لیے کہ فیس بھی نہیں لیتا، کھانا بھی نہیں کھاتا، تبلیغ بھی مفت کی جا کے کرتا ہے، بغیر دعوت کے چلا جاتا ہے، وہاں جا کے ایک دن پورا رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں وہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایک چیز پوچھی، آپ اس کی طرف توجہ ضرور کریں کہ مجلس آپ کی لگ جائے تو خوشی ہوتی ہے؟ یعنی کچھ لوگ نعرے بھی لگا دیں، رو بھی لیں، خوشی ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا پھر تو آپ لگنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ تو نہیں کرتے۔ یہ ہے تبلیغ کا معیار۔ اے مجالس کرانے والوں، اے مجھ جیسے مجالس پڑھنے والوں، اے تبرک دینے والوں، اے تبرک کھانے والوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری مجالس کیا ہیں؟ ہمارے یہ سلسلہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ کھربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، زمین کے چپے چپے پر تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے محرم سفر میں، لیکن اس سے ہم نے فائدہ کتنا اٹھایا؟ کتنے غیر مسلمان ہوئے؟ کتنے بے نمازی نماز آپس طرف آئے؟ کتنے لوگ جو غلط کار تھے وہ اچھائی کی طرف آئے؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے؟ اگر ہمارے 10 دن 15 دن 30 دن کی مجالس میں ایک آدمی بھی نہیں آیا تو پھر ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ پھر تو یہ ہے کہ ہم نے کام کیا ہے کیا نہیں؟ ماغذ نہیں ہے، محتوا نہیں ہے،
اندر کچھ کھاتا نہیں ہے، بالائی بالائی ساری چیزیں ہیں۔ وہ جی ہم نے ہر روز کا اتنے لاکھ خط کیا اور اتنے لوگ جمع ہوئے اور یہ ہوا۔ کہا اس نے کیا ہے، کیا پڑھا ہے اس نے؟ کیا اس میں قرآن بھی تھا؟ کیا اس میں حدیث بھی تھی؟ کیا تبلیغ بھی تھی؟ کیا لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی تھی؟ کیا اس میں غیر مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے؟ کسی نے سنا ہے آپ کی تبلیغ کو؟ یہ صرف آپ ہی لوگ تھے، آپ ہی خرچ کرنے والے تھے، آپ ہی سننے والے تھے، آپ سب کو یہ کر رہے ہیں تو کہاں کھڑے ہیں؟ کس طرح کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں؟ کہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ لیکن اصل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی کہتا ہے کہ دیکھو میں نے قرآن کریم بھی دیا ہے آپ کو، اور ایسی شخصیتیں بھی دی ہیں جو قرآن کے حقائق کو جانتی ہیں، وہ استاد ہیں، تشریح کرنے والی ہیں، معلم بھی میں نے خود دیا ہے، سلیبس کی کتاب بھی میں نے خود دی ہے۔ کتاب بھی پڑھو اور ان کے قول سے استفادہ کر کے اس کی حقیقت کو بھی سمجھو۔ یہ اگر ہم کریں گے تو اپنی جگہ پر کامیاب و کامران ہوں گے۔